گے تو انہوں نے جاوید اختر سے رابطہ بھی کیا اور جاوید اختر نے حامی بھر لی کہ ہاں بھائی ڈیبیٹ کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں مفتی صاحب کے چینل پر ہی آ جاؤں گا، میرا اپنا کوئی چینل نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی بہت زیادہ وسعت ظرفی رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری ان سے ذاتی طور پر بھی ملاقات ہوئی ہے۔ میں ابھی جو حضرت والا فرما رہے تھے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، بہت اہم بات ہے، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن پھر کسی من چلے نے اویس اقبال والی ویڈیو ان کو دکھا دی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تو بولنے ہی نہیں دیتے۔ تو بات ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں شکاگو آ رہا ہوں، وہاں ہی مفتی صاحب رہتے تو وہیں بات کر لیں گے۔ وہ آئے لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں بن پائی اور گفتگو ان سے نہیں ہوئی۔ جب ہم پرسوں ان سے ملے، ڈیبیٹ سے ایک دن پہلے میں اور مفتی شمائل صاحب ان سے ملے، ان کی ٹیم سے 2-3 لوگ اور تھے، تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے آپ کی وہ اویس اقبال والی ویڈیو دیکھی ہے، آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے کلام کیا ہے اور آپ نے مکمل موقع دیا ہے سامنے والے کو بولنے کا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ابھی 1.5 سال پہلے آپ نے یہ کہہ کر مناظرے سے پیچھا چھڑایا تھا کہ میں بولنے نہیں دیتا، اور ابھی وہ وہی ویڈیو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس کے لیے رجال متعین ہوتے ہیں، اس کے لیے افراد متعین ہوتے ہیں۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں، مفتی شمائل صاحب کو چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مفتی شمائل صاحب کو توفیق دی تھی، ان کے لیے توفیق لکھی گئی تھی۔ اس لیے میں چاہے جتنا بھی زور لگا لیتا یہ کام ہونے والا نہیں تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہوں گا، اور میں نے مفتی صاحب سے بھی یہ کہا کہ بھائی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے کام میں تھوڑا سا حصہ میرا ہو جائے۔ صرف اسی نیت سے میں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور جو کچھ بھی تیاری ہو رہی ہے اس میں مشورے میں شامل ہوں۔ باقی ان کی اپنی محنت ہے، اور یہ ان کی تواضع ان کی ساری ہے کہ انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے اساتذہ کو دیا اور انہوں نے مجھے بھی شامل کر لیا۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے اکابر کی تراث کو پکڑے رکھیں، اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھیں۔ کانٹ سے زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے۔ کانٹ کا فلسفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے فلسفے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت تھانوی کے ملفوظات ہی آپ پڑھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں۔ انتباہات مفیدہ پڑھیں، اشرف الجواب پڑھیں، حجت اللہ البالغہ پڑھیں، ابقار پڑھیں جو شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ تو ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ اسی میدان میں اس لیول پر کام کر رہے ہوں گے کہ کل آپ کے لیے استقبالیے دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔